السلام علیکم، کیا حال چال ہے ویورز؟ ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹریڈر کے بارے میں جس نے $30,000 کو صرف $80 ملین میں تبدیل کر دیا، وہ بھی کسی اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ. اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہو تو ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ بنا سکتے ہیں، اسٹریٹجی کے بغیر کچھ نہیں. لیکن اس ٹریڈر نے صرف مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو اتنی زیادہ اس نے اماؤنٹ بنا لی، اور اس میں آپ کو دو تین چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک آپ کو چیز سیکھنے کو ملے گی کہ صرف اسٹریٹجی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، دوسری یہ کہ مائنڈ سیٹ ہی آپ کے لیے ایکچوئل چیز ہوتی ہے. اور مائنڈ سیٹ اور اس میں سائیکولوجی، دو چیزوں کی زیادہ بات ہوگی. چلیں اس ٹریڈر کا سب سے پہلے تو میں آپ کو نام بتاتا ہوں، انٹروڈکشن بتاتا ہوں کہ وہ ٹریڈر ہے کیا تھا. ٹریڈر نے ایک $30,000 کو تو $80 ملین میں تبدیل کر دیا، لیکن اس کا نام تھا مائیکل مارکس. مائیکل مارکس نے صرف مائنڈ سیٹ کے ساتھ تبدیل کیا تھا. چلیں ہمارے بات کریں اب مائیکل مارکس کے بارے میں. مائیکل مارکس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک بڑی بروکریج فرم میں کموڈیٹی ریسرچ انالسٹ کے طور پر کیا. ٹریڈنگ کی طرف ان کا تقریباً جنونی رجحان انہیں اس حد تک لے گیا کہ انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ والی ملازمت چھوڑ کر مکمل وقت ٹریڈنگ کو دینا شروع کر دی. ایک مختصر تقریباً مذاکرہ دورانیے کے بعد جب وہ فلور ٹریڈر رہے تو وہ کموڈیٹی کارپوریشن میں کام کرنے لگے، جو ایک ایسی کمپنی تھی جو پیشہ ور ٹریڈر کو کمپنی کے اپنے فنڈ سے ٹریڈ کرنے کے لیے رکھتی تھی. مارکس وہاں کے سب سے کامیاب ٹریڈر میں سے ایک بن گئے. چند ہی سالوں میں ان کے منافع دیگر ٹریڈر کے مجموعی منافع سے بھی زیادہ ہو گئے. 10 سال کے عرصے میں انہوں نے کمپنی کے اکاؤنٹ کو حیرت انگیز اکاؤنٹس پر 25,000 گنا بڑھا دیا. میری مارکس سے پہلی ملاقات اس دن ہوئی جب میں رینیو سیکیورٹیز میں فیوچر انالسٹ کے طور پر شامل ہوا. یہ کمپنی کا نام ہے. مارکس ایک مقابل کمپنی کے اپنی نوعیت کی نوکری کے قبول کر چکے تھے اور ان کی خالی کی ہوئی جگہ پر آیا تھا. اپنے کیریئر کے ابتدائی سالوں میں ہم باقاعدگی سے ملتے رہتے تھے، اگرچہ جب بھی اختلاف ہوتا تو مجھے اپنا تجزیہ زیادہ قائل کرنے والا لگتا تھا، لیکن آخرکار مارکیٹ کی سمت کے بارے میں مارکس ہی درست ثابت ہوتے. آخر مارکس کے بطور ٹریڈر ملازمت اختیار کی، بہت کامیاب ہوئے اور ویسٹ کوسٹ منتقل ہو گئے. اور جب میں نے اس کتاب کا خیال پہلی بار سوچا تو مارکس ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں میں انٹرویو کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا. میری درخواست پر ان کا ابتدائی رد عمل مثبت تو تھا مگر پختہ نہیں تھا. چند ہفتوں بعد انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اپنی شناخت کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اس کی فطری رغبت پر غالب آ گئی جو انہیں اس کی دلچسپی میں کام میں حصہ لینے کی طرف مائل کر رہی تھی. مارکس ان دیگر ٹریڈر کو جانتے بھی تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے جن کا میں انٹرویو لے رہا تھا. مجھے اس پر مایوسی ہوئی کیونکہ مارکس ان بہترین ٹریڈر میں سے ایک ہیں جنہیں میں جاننے کا آغاز رکھتا ہوں. ابتدا میں ایک مشترکہ دوست کی کچھ مزید قائل کرنے والی باتوں نے اس کا ارادہ تبدیل کرنے میں مدد کی. جب میں اس کا انٹرویو کے لیے مارکس سے دوبارہ ملاقات کی تو ہمیں ملے ہوئے 7 برس سے زیادہ ہو چکے تھے. انٹرویو مارکس کے گھر میں ہوا جو ایک شاندار کمپلیکس تھا جو کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں ایک نچلی ساحل کے اوپر والی چٹان پر واقع تھا. آپ اس کمپلیکس میں ایک بڑے لوہے کے گیٹ کے ذریعے داخل ہوتے تھے جس میں سسٹم نے داخلے جیسا بتایا تھا جو شاید کسی بختر بند ڈویژن کے حملے کو بھی روک سکتا تھا. پہلی ملاقات میں مارکس کچھ فاصلے پر اور خاموش سا لگا. اس کی یہ خاموشی طبیعت کے اس مختصر فلور ٹریڈر کے تجربے کو اس سے اور زیادہ دلچسپ بناتی تھی. لیکن جیسے ہی اس نے ٹریڈنگ کے تجربات بیان کرنے شروع کیے تو وہ پرجوش ہو گیا. ہماری گفتگو اس کے ابتدائی رولر کوسٹر جیسے سالوں پر مرکوز رہی جنہیں وہ اپنے کیریئر کا سب سے زیادہ دلچسپ حصہ سمجھتا تھا. سوال: آپ کو فیوچر ٹریڈنگ میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ میں کچھ حد تک ایک اسکالر پڑھاکو تھا. 1969 میں نے جان ہاپکنس سے پی ای ڈیٹا کپا اعزاز کے ساتھ گریجویشن کی. میں اپنی کلاس کے ٹاپ طالب علموں میں شامل تھا. مجھے کلرک یونیورسٹی میں نفسیات میں پی ایچ ڈی کے لیے اسکالرشپ ملی اور میں نے سوچا کہ میں نے
سوچا تھا کہ میں پروفیسر بنوں گا۔ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے میری ملاقات جان نامی ایک شخص سے ہوئی، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر ہفتے 2 ہفتوں میں میری رقم دوگنی کر سکتا ہے۔ یہ سننے میں حیرت انگیز کن لگتا تھا۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسے کرے گا۔ یہ خیال اتنا پرکشش اور پرجوش تھا کہ میں نے حقیقت مان کر اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے ٹھنڈے پاؤں یعنی ہمت ہارنے نہ ہو جائے۔ سوال: کیا آپ کو شک نہیں ہوا؟ کیا آپ یہ کسی دھوکے جیسا نہیں لگتا تھا؟ نہیں، میں نے پہلی بار کسی سرمایہ کاری نہیں کی تھی اور میں بہت سادہ تھا۔ میں نے جان کو، جو میرے اسکول کے جونیئر تھا، ہفتے کا $30 پر اپنا کموڈٹی ایڈوائزر رکھ لیا، جس کے علاوہ مجھے مفت کے آلو کے چپس اور سوڈا بھی ملتا۔ اس کے پاس ایک تھیوری تھی اور آپ قیمتوں کو دیکھ کر بھی پیسہ کما سکتے تھے۔ سوال: بس یہی اس کی فیس تھی؟ کیا کوئی منافع پر بونس نہیں تھا؟ جواب: نہیں۔ کیا آپ نے ٹریڈنگ کے لیے کتنی رقم رکھی؟ جواب: تقریباً $1000 میں، جو میں نے بچائے ہوئے تھے۔ سوال: پھر کیا ہوا؟ میرا پہلا بروکریج ہاؤس کا دورہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ میں نے خاص تیاری کی، اپنا واحد سوٹ پہنا اور ہم بلٹمور اور پرینڈو سیکورٹی کے دفتر پر گئے۔ یہ ایک بڑا شاندار دفتر تھا، جس سے کافی پیسے کا اندازہ ہوتا تھا۔ پورے دفتر میں ہو گئی اور مہنگی لکڑی تھی، اور ایک خاموش سنجیدہ ماحول تھا۔ سب کچھ بہت متاثر کن تھا۔ سب سے خاص چیز سامنے رکھا ہوا کموڈٹی بورڈ، جو پرانے انداز میں ایک کلرک کی آواز کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ اس کی آواز سننا اور بہت دلچسپ لگتا تھا۔ وہاں ایک گیلری بھی تھی، جہاں سے لوگ بورڈ دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ اتنا دور تھا کہ قیمتیں دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ یہ بھی بہت دلچسپ تھا، کیونکہ یہ گھوڑوں کی دوڑ دیکھنے جیسا لگتا تھا۔ پہلی بار مجھے تھوڑا سا ڈر تھا اس وقت لگا کہ جب لاؤڈ اسپیکر پر سویا بین خریدنے کی سفارش کی گئی۔ میں نے جان کی طرف دیکھا تاکہ اس کے چہرے پر اعتماد دیکھ سکوں، لیکن اس نے ہنس کر مجھ سے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تب مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ جان کو کچھ نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ سویا بین کی قیمت تیزی سے بدل رہی تھی، 30، 78، 40، 30، 78، 40، یعنی اس طرح جا رہی تھی۔ ہم نے آرڈر دیا۔ جیسے ہی کنفرمیشن ملی تو قیمتیں نیچے گرنے لگیں۔ میں نے فوراً کہا، ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اس ٹریڈ میں ہمیں تقریباً $100 کا نقصان ہوا۔ اگلی ٹریڈ مکئی پر تھی اور وہی ہوا کہ میں نے فوراً باہر نکل گئے۔ اگلی ٹریڈ مکئی میں تھی اور وہی ہوا۔ جان نے پوچھا، کیا ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو مکئی بھی آزما لیتے ہیں۔ نتیجہ سیم ٹو سیم وہی نکلا۔ کیا آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کموڈٹیز یا ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ کو کنٹریکٹ سائز کا بھی علم تھا؟ نہیں، ہمیں نہیں تھا۔ کیا آپ کو معلوم تھا کہ ہر بیٹ پر کتنا خرچ آ رہا ہے؟ ہاں، بظاہر یہی وہ چیز تھی جو آپ جانتے تھے۔ بالکل۔ ہماری اگلی ٹریڈ، جو قدم میں تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم مکئی کی طرف گئے اور وہ ٹریڈ کچھ بہتر رہی۔ ہمیں نقصان ہونے میں تقریباً 3 دن لگے اور ہم اپنی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگا رہے تھے کہ نقصان ہونے میں ہمیں کتنے دن لگتے ہیں۔ کیا آپ ہمیشہ تقریباً $100 کے نقصان پر باہر نکل جاتے تھے؟ ہاں، اگرچہ ایک ٹریڈ میں تقریباً $200 کا زیادہ کا نقصان ہوا، میں تقریباً $500 تک گر چکا تھا۔ جب جان ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آیا، بظاہر ایک دن بچانے والا لگتا تھا، اور اس نے کہا، ہم اگست کو پور کی بیلز خریدیں گے اور فروری میں بیچیں گے، کیونکہ قیمت کا فرق زیادہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم اس ٹریڈ میں نقصان نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے اس آئیڈیا کو مشکل سے سمجھا، لیکن پھر میں مان گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے دوپہر کو کھانے کے لیے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم
پہلے ہم ہمیشہ بورڈ کے سامنے جا ہی رہتے تھے، لیکن ہمیں لگا کہ یقینی منافع ہے، اس لیے جانا محفوظ ہے۔ جب ہم واپس آئے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مجھے وہ صدمہ، مایوسی اور حیرت آج بھی یاد ہے کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جان چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی منافع کمانا نہیں چاہتا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اگست کے پورک بیلز فروری کے کنٹریکٹ کے خلاف ڈیلیور نہیں ہو سکتے تھے، یعنی اس ٹریڈ کی بنیاد ہی غلط تھی۔ سوال: کیا جان نے پہلے کبھی ٹریڈنگ نہیں کی تھی؟ جواب: نہیں۔ سوال: پھر آپ اسے ہر 2 ہفتے میں پیسے دگنے کرنے کا خیال کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس ٹریڈ کے بعد میں تھک چکا تھا۔ میں نے جان سے کہا کہ اب میں اسے نکال رہا ہوں، اب نہ آلو کے چپس اور نہ ڈائٹ سوڈا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں برمودا جا رہا ہوں برتن دھونے کے لیے تاکہ ٹریڈنگ کے لیے سرمایہ اکٹھا کر سکوں، پھر کروڑ پتی بنوں گا اور ریٹائر ہو جاؤں گا اسی طرح۔ پھر میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹریڈنگ سیکھنے جا رہا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ سرمایہ بنانے جا رہا ہے۔ سوال: آخر کار دل جان کیا بنا؟ آج تک مجھے نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی برمودا میں کروڑ پتی بنا ہو۔ اس کے بعد مزید $5,000 جمع کیے اور کچھ سلور ٹریڈ کیے، وہ رقم بھی ختم ہو گئی۔ میری پہلی 8 ٹریڈز 5 جان کے ساتھ اور 3 اکیلے نام رہیں۔ اور سوال: کیا کبھی آپ کو لگا کہ شاید ٹریڈنگ اس کے لیے نہیں ہے؟ سوال: نہیں، میں ہمیشہ پڑھائی میں اچھا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ بس سیکھنے کی بات ہے۔ میرے والد نے میرے لیے $3,000 چھوڑے تھے، جس میں نے والدہ کی مخالفت کے باوجود نکال لیے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ دوبارہ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے مجھے کچھ سیکھنا ضروری ہے۔ میں نے چیسٹر کلیٹر کی گندم اور سویا بین پر کتابیں پڑھی، اس کی مارکیٹ لیٹر کو سبسکرائب کیا۔ میں نے اس کی پہلی تجویز پر عمل کیا جو گندم خریدنے کی تھی اور وہ کامیاب رہی۔ میں نے فی بشل $60 کمائے اور میری پہلی کامیابی تھی اور بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ پھر مارکیٹ دوبارہ نیچے گئی اور میں نے دوبارہ خریدا اور مزید منافع کمایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ٹریڈنگ سمجھنے لگا ہوں۔ شروع سے مجھے خود فیصلہ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ خالص قسمت تھی۔ میں نے 1990 کے موسم گرما میں دسمبر مکئی کے 3 کنٹریکٹس خریدے جو کلنٹر کی سفارش پر مبنی تھے۔ اسی سال مکئی کی فصل بیماری سے تباہ ہو گئی تھی۔ سوال: کیا آپ کی پہلی بڑی کامیابی تھی؟ جی ہاں، اس ٹریڈ کے ساتھ ساتھ میں نے مزید مکئی اور گندم اور سویا بین خریدے، کچھ سفارشات پر اور کچھ اپنی سمجھ سے۔ جب وہ شاندار موسم ختم ہوا تو میرے پاس $30,000 جمع ہو چکے تھے، جو میرے لیے بڑی رقم تھی کیونکہ میں متوسط طبقے سے تھا۔ سوال: کیا آپ نے منافع لینے کا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے کچھ منافع اوپر جاتے ہوئے لیا اور کچھ تب جب مارکیٹ نیچے آنے لگی۔ مجموعی طور پر میں نے اچھا خاصا کیش آؤٹ کیا۔ سوال: تو کیا آپ اس وقت بھی درست کام کر رہے تھے؟ جی ہاں۔ پھر اسی سال خزاں میں نے وورکیسٹر میں گریجویٹ اسکول شروع کیا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی تھیسس پر توجہ نہیں دینا چاہتا۔ کلاس جانے کی بجائے میں اکثر پین ویبر کے دفتر چلا جاتا۔ ٹریڈنگ کے لیے میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا اور میں کچھ پیسے کمائے، زیادہ نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بار بار کلاس چھوڑ رہا تھا کیونکہ مجھے بہت محنتی طالب علم تھا۔ آخر کار مجھے سمجھ آ گیا کہ
میرا راستہ بدل چکا ہے۔ دسمبر 1970 میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور نیویارک منتقل ہو گیا، اور جو لوگ پوچھتے تھے کہ میں کیا کرتا ہوں تو میں فخر سے کہتا کہ میں ایک اسپیکولیٹر ہوں۔ 1971 میں موسم بہار میں اناج کی مارکیٹ دوبارہ دلچسپ ہوئی۔ اس نظریہ نے بیماری سردیوں ختم نہیں ہوئی دوبارہ مکئی کی فصل کو نقصان پہنچے گا، تو میں نے سوچا اس بار میں اس موقع کے لیے بہترین پوزیشن میں۔ سوال کیا یہ کلنٹن کا نظریہ تھا یا صرف افواہ تھی؟ میرے خیال میں کلنٹن بھی اس پر یقین رکھتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے $20,000 ادھار لیے اور $30,000 سے ملا کر میں نے کچھ اس آئیڈیا پر لگا دیے۔ میں نے $50,000 کے مارجن کے ساتھ سے زیادہ کنٹریکٹس خریدے۔ شروع میں مارکیٹ مستحکم رہی کیونکہ بیماری کے خوف سے قیمتیں اوپر رہیں۔ میں نے کما رہا تھا نہ کھو رہا تھا۔ پھر ایک دن وال اسٹریٹ جرنل میں خبر آئی کہ مزید بیماری مارکیٹ اچانک نیچے کھلی اور فوراً لمٹ ڈاؤن ہو گئی، اور اسی طرح ہی بعد میں فیوچر مارکیٹ میں روزانہ قیمتیں حد کی مقرر ہونے لگیں۔ کا مطلب قیمت کا اچانک گرنا، اور اس حالت میں ٹریڈنگ تقریباً رک گئی تھی۔ سوال کیا مارکیٹ کا گرنا دیکھ رہے تھے؟ جی ہاں، میں بروکریج آفس میں بیٹھا بورڈ دیکھ رہا تھا۔ سوال کیا آپ نے نیچے جاتے ہوئے نکلنے کا سوچا؟ اور ہاں، میں نکلنا چاہتا تھا، لیکن میں بس دیکھتا رہا کہ میں بالکل ساکت ہوں۔ امید کر رہا تھا کہ مارکیٹ واپس اوپر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جب مارکیٹ لمٹ ڈاؤن ہو گئی تو میں باہر نہیں نکل سکا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے پاس مزید پیسے نہیں تھے، اس لیے مجھے پوزیشن بند کرنا پڑی۔ اگلی صبح میں نے اپنی پوزیشن اوپن اور ختم کر دی۔ سوال کیا مارکیٹ اوپننگ میں دوبارہ تیزی سے نیچے گئی؟ جواب نہیں، زیادہ نہیں، تقریباً 2 سینٹ۔ سوال میں نے اپنی پوزیشن بند کی تو کتنا نقصان ہوا؟ میں نے $30,000 کے علاوہ اپنی والدہ کے دیے ہوئے $20,000 میں سے بھی $12,000 کھو دیے۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سارا سرمایہ ایک ہی ٹریڈ میں لگا دیا۔ سوال پھر آپ نے کیا کیا؟ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے فیصلہ کیا اب مجھے نوکری کرنی چاہیے۔ اس وقت معاشی حالات خراب تھے، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کئی جگہوں کے لیے بہت اہل تھا۔ آخر میں مجھے احساس ہوا کہ شاید میں خود ہی نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ آخرکار مجھے رینولڈ سیکیورٹیز میں کموڈٹی ریسرچ انالسٹ کی نوکری مل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ نوکری اس لیے ملی ہے کیونکہ میں واقعی ہی اسے چاہتا تھا۔ میں نے سیکھا کہ اگر آپ واقعی ہی کسی چیز کو چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے میں کیا امکانات زیادہ تھے۔ میرے دفتر کے بروکر کے دفتر کے درمیان شیشے کی دیوار تھی۔ مجھے اب بھی ٹریڈنگ کا شوق تھا، اور انہیں ٹریڈ کرتے دیکھنا تو میرے لیے مشکل تھا۔ سوال کیا آپ صرف ریسرچ ہی کر رہے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ انالسٹ کو ٹریڈنگ کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں رکوں گا۔ میں نے دوبارہ اپنی ماں اور بھائی اور گرل فرینڈ سے پیسے ادھار لیے اور دوسری کمپنی کے اکاؤنٹ کھول لیے۔ میں نے اپنے بروکر کے ساتھ ایک خفیہ کوڈ سسٹم بنایا تاکہ دفتر میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ میں ٹریڈ کر رہا تھا۔ مثال کے طور پر، اگر میں کہتا کہ آج دھوپ ہے تو اس کا مطلب ہوتا اور اگر میں کہتا کہ آج موسم ابر آلودہ ہے تو اس کا دوسرا مطلب ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بائے اور دوسرا مطلب یعنی سیل، اس طرح کا۔ جب میں اپنی مارکیٹ رپورٹس لکھ رہا تھا تو مجھے شیشے کے پارک یا جھانک ہوئے بورڈ پر قیمتیں دیکھتا رہتا تھا۔ جب میں جیت رہا ہوتا تو خوشی چھپانے کی کوشش کرتا، اور جب
میں ہار رہا تھا تو چہرے کے کچھ ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ شاید کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ میں ذہنی طور پر بھی بہت دباؤ میں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں ایک ڈبل زندگی گزار رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ آزاد ہو کر ٹریڈنگ کر سکوں۔ سوال کیا اس دوران آپ منافع کما رہے تھے یا نقصان میں؟ نقصان میں تھا کہ میں بار بار قرض لیتا اور پھر پیسے کھو۔ سوال کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ حقیقت میں مجھے ٹریڈنگ کے اصولوں کی کوئی بھی سمجھ نہیں تھی۔ میں تقریباً ہر چیز میں نقصان کر رہا تھا۔ پھر اکتوبر 1971 میں اپنے بروکر کے دفتر میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کامیابی کا سب سے بڑا سبب سمجھا تھا۔ سوال وہ کون تھا؟ ایڈ سیکوٹا۔ وہ ایک ذہین اور انتہائی کامیاب ٹریڈر تھے۔ جب میں پہلی بار ان سے ملا وہ MIT سے فارغ التحصیل ہو چکا تھا۔ اس نے ٹریڈنگ کے لیے کموڈیٹیز پروگرام بنا رکھے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہی کرنا چاہیے، تمہیں یہاں کام کرنا چاہیے۔ ہم ایک ریسرچ گروپ بنا رہے ہیں اور تم اپنے اکاؤنٹ میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہو۔ میں ایک بہترین موقع تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کمپنی کے ریسرچ ڈائریکٹر مجھے نوکری دینے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ سوال کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیونکہ میں لکھنے میں اچھا تھا اور تجربہ بھی تھا۔ جب میں نے واقعی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس لیے ہائر نہیں کر سکوں گا کیونکہ تم پہلے ہی بہت کچھ جانتے ہو اور میں کسی نئے شخص کو ٹرین کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب اس نے کہا کہ میں اب آخرکار میں نے اسے قائل کر لیا، وہ مجھے نوکری دے دی۔ یہ واقعی سب اچھا تھا کیونکہ میرے پاس ایڈ تھا جس سے میں کچھ سیکھ سکتا تھا اور پہلے ہی میں ایک اکاؤنٹ میں ٹریڈ کرتا تھا۔ وہ بنیادی طور پر ایک ٹرینڈ فالوور تھا جو کلاسیکی ٹریڈنگ اصول استعمال کرتا تھا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ نقصان کیسے کم کرنا ہے اور جیتنے والی ٹریڈ کو کیسے چلنے دینا ہے۔ ایڈ ایک بہترین مثال تھا۔ مثال کے طور پر ایک بار وہ سلور میں شارٹ تھا اور مارکیٹ مسلسل نیچے جا رہی تھی اور آدھا سنٹ روز، پھر ایک آدھا سنٹ۔ باقی سب لوگ بلش ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ سلور کی اور اوپر جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت سستا ہو گیا تھا، لیکن ایڈ پہلی بار شارٹ پوزیشن پر قائم رہا۔ ایڈ نے کہا کہ ٹرینڈ نیچے ہے اور میں اسی وقت تھا اور شارٹ رہوں گا جب تک ٹرینڈ تبدیل نہیں ہوتا۔ میں نے صبر سے سیکھا، نہیں شروع میں نہیں، ایڈ کے ہوتے ہوئے بھی نقصان میں کرتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اتنا صبر نہیں کرتا تھا۔ واقعی واضح موقع انتظار کروں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ شاید مجھے ٹریڈنگ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ مسلسل نقصان برداشت کرنا مشکل تھا۔ فلم فلڈر آن روف میں ایک سین ہے کہ مرکزی آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے بات کرتا تھا، پھر بھی اوپر دیکھ کر کہتا تھا کہ کیا میں اتنا بیوقوف ہوں؟ مجھے اندر سے جواب ملتا، نہیں تم بیوقوف نہیں، بس کوشش جاری رکھو۔ تو میں نے یہی کیا۔ اس دوران میری دوستی ایک نہایت ہی مہربان تجربہ کار نیم ریٹائرڈ بروکر سے ہوئی جس کا نام آموس اوسٹریئس تھا، اور اس نے میری تحریر پسند کی اور ہم اکثر بات کرتے تھے۔ آموس بھی وہی اصول سکھانے اور ایڈ نے سکھائے تھے اور یوں میں ایک ہی چیز دو لوگوں سے سیکھ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ ایک بہترین تھی کیونکہ میں زیادہ صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن اس وقت میں مکمل طور پر پیسوں سے خالی تھا اور پھر مجھے ایک ضدی یقین تھا کہ میں دوبارہ صحیح راستے پر آ جاؤں گا اور میں سالانہ صرف $12,500 کماتا، لیکن میں نے $700 بچا لیے کیونکہ یہ رقم اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے ایک دوست کے ساتھ مشترکہ اکاؤنٹ کھولا اور جس نے بھی $700 لگائے۔
کیا وہ بھی ٹریڈنگ جانتا تھا جس نے آپ کے ساتھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولا جوائنٹ؟ جی ہاں، میرے دوست کو مارکیٹوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ جولائی 1972 کی بات ہے اور اس وقت قیمتوں پر حکومتی کنٹرول تھا۔ فیوچر مارکیٹ بظاہر میں انہی کے کنٹرول کے تحت تھی۔ نیکسون پرائز فریز ہو گئی تھی کیا؟ جی ہاں، مجھے یاد ہے کہ پلائی ووڈ کی قیمتیں نظریاتی طور پر $110 فی 1000 اسکوائر فٹ پر مقرر تھیں۔ پلائی دران ووڈ ان مارکیٹوں میں ایک ہی تھی جس کا میں تجزیہ کرتا تھا۔ قیمت $110 تک پہنچ چکی تھی اور میں نے ایک بیئرش رپورٹ جاری کی۔ چونکہ قیمت $110 سے اوپر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے شارٹ کرنا محفوظ تھا۔ یہ قانون کے خلاف تھا اور اس کی قیمتیں اس حد تک اوپر جائیں گی، لیکن حقیقت میں یہ ہو رہا تھا اور قیمت کو زبردستی روکا جا رہا تھا۔ اور اسی طرح وقت کو مصنوعی طور پر کم رکھا گیا اور پھر ایک معاشی اصول ہے جب کہ قیمتوں کو مصنوعی طور پر کم رکھا جائے تو قلت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ پلائی ووڈ میں کمی پیدا ہوئی لیکن بظاہر طور پر فیوچر مارکیٹیں ابھی بھی اسی اصول کے تحت تھیں۔ تاہم کوئی بھی یقین سے نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک غیر واضح صورتحال تھی۔ ایک دن جب میں قیمتوں کا بورڈ دیکھ رہا تھا تو قیمت اب بھی $110 تھی اور پھر $110.10 ہوئی اور پھر $110.20، یعنی فیوچر قیمت قانونی کے حد سے 20 سینٹ اوپر جا رہی تھی۔ میں نے فون کرنا شروع کیے تاکہ معلوم کر سکوں کیا ہونے والا ہے، لیکن کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کیا پلائی ووڈ ہی واحد مارکیٹ تھی جو قیمت کے مقررہ حد سے اوپر جا رہی تھی؟ جی ہاں، بہرحال اس دن مجھے کچھ خاص نہیں ہوا جب میرا خیال ہے مارکیٹ 110 پر ہی بند ہو گئی تھی۔ اگلے دن تقریباً $110.80 پر کھلی تھی۔ میں نے سوچ کر خریدا اور اگر $110 سے اوپر جانے دیا گیا تو شاید اسے کہیں بھی جانے دیا جائے گا اور میں نے ایک کنٹریکٹ خرید لیا۔ آخرکار پلائی ووڈ $2000 تک پہنچ گیا اور پھر کنٹریکٹ کے بعد جب قیمتیں بڑھیں تو میں نے مزید کنٹریکٹس عمل کیے اور پوزیشن کو چلنے دیا۔ کیا بے موقعی کی مارکیٹ میں نقصان کے بعد بھی ایک آپ کی بڑی کامیابی تھی؟ جی ہاں، پلائی ووڈ کی کیش مارکیٹ $110 پر ہی تھی۔ فیوچر مارکیٹ ان لوگوں کے لیے آخرکار سہارا بن گئی جو کہیں سے سپلائی حاصل نہیں کر سکتے تھے، یعنی اس کے ایک دو درجنوں والی مارکیٹ بنا دی جسے ایک کالونی کی بلیک مارکیٹ کہتے ہیں۔ جی ہاں، جن لوگوں کے پروڈیوسرز کے ساتھ مضبوط تعلقات نہیں تھے وہ فیوچر مارکیٹ میں زیادہ قیمت دے کر پلائی ووڈ خرید سکتے تھے، جبکہ پروڈیوسرز مجبور تھے لیکن قانونی حد پر کہیں بیچیں گے، جس پر وہ بہت ناراض تھے۔ پروڈیوسر نے فیوچر میں بیچ کر کنٹریکٹ کے مطابق ڈیلیوری کیوں نہیں دی، بجائے اس کے کہ وہ کیش مارکیٹ میں مقررہ قیمت پر بیچتے؟ کچھ سمجھدار لوگ اسے سیکھ رہے تھے، لیکن اس وقت پلائی ووڈ اور فیوچر ٹریڈنگ ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی۔ زیادہ تر پروڈیوسرز اتنے ماہر نہیں تھے، کچھ کو شاید یقین نہیں تھا کہ یہ قانونی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ وہ سمجھتے بھی تھے کہ وہ ان کے وکیل شاید کہتے تھے۔ لوگ فیوچر مارکیٹ میں کسی بھی وقت قیمت پر خرید سکتے ہیں، لیکن ہمیں قانونی حد سے اوپر فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں بہت سی الجھنیں تھیں اور اس کے حکومت نے کبھی فیوچر مارکیٹ میں مداخلت کی براہ راست نہیں کی، لیکن اس پر بعد میں بات کریں گے۔ چند مہینوں میں $700 بڑھ کر $12,000 ہو گئے۔ صرف پلائی ووڈ ٹریڈنگ سے
کیا آپ بھی باہر کیا یہ آپ کی باہر ٹریڈ تھی؟ جی ہاں، پھر مجھ پر خیال آیا کہ یہ کمی والی صورتحال لکڑی میں بھی پیدا ہوگی۔ میں نے آج ساری رقم ایک ہی ٹریڈ میں لگا دی۔ میں نے پہلی مکئی گندم کی اور سوچ کر لکڑی کی قیمت بھی حد سے اوپر جانے لگی۔ اس وقت لکڑی کیا کر رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں، وہ کچھ بس دیکھ رہی تھی کہ پلائی ووڈ $110 سے $2000 تک جا رہا تھا۔ چونکہ دونوں لکڑی کی مصنوعات تھیں اور لکڑی میں بھی کمی تھی، میں نے سوچا کہ لکڑی بھی اوپر جائے گی اور شاید اور وہ گئی، لیکن پھر میں نے تقریباً $130 پر لکڑی خریدی اور حکومت کو آخرکار احساس ہوا کہ پلائی ووڈ میں کیا ہو چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہی چیز لکڑی میں بھی ہو۔ اگلے ہی دن جس نے یہ لمبی پوزیشن لی، وہ ایک سرکاری اعلان آیا اور لکڑی کی مارکیٹ میں سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ صرف اس اعلان پر مارکیٹ گر گئی۔ میں دوبارہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا۔ 2 ہفتوں کا ایک عرصہ تھا جس دوران میں وہ یہ بیانات جاری کرتے تھے۔ مارکیٹ اسی سطح سے آکر رک گئی جہاں میں تقریباً مکمل طور پر ختم ہو جاتا تھا۔ میرے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے جتنے کہ ایک پوزیشن برقرار رکھ سکوں۔ میں نے خریدا تو مارکیٹ $130 پر تھی اور اس وقت یہ کہاں تھی؟ $-117 پر۔ اگرچہ یہ کمی پلائی ووڈ کے مقابلے میں کم تھی، پھر بھی میرے کو تقریباً اتنا ہی نقصان ہوا کیونکہ وہ ایک لکڑی کی پوزیشن زیادہ بڑی تھی۔ بالکل ان 2 ہفتوں کے دوران مسلسل ختم ہونے کے قریب تھا۔ میری زندگی کے بہترین 2 ہفتے تھے۔ میں نے روز دفتر جاتا اور تقریباً ہار ماننے کے لیے تیار ہو کر کیا آپ درد سے بچنے کے لیے چھوڑنا چاہتے تھے یا کم از کم بچانے کے لیے؟ تو اگرچہ یہ کمی پلائی ووڈ کے مقابلے میں کم تھی، پھر بھی تقریباً اتنا ہی نقصان ہوا کیونکہ آپ لکڑی میں پوزیشن زیادہ تھی۔ بالکل ان ہفتوں کے دوران میں مسلسل ختم ہونے والا تھا۔ تقریباً $1000 سے جب $12000 سے بھی کم رہ گئے تھے۔ کیا آپ نے خود سے کہا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ دوبارہ کر دیا؟ ہاں، میں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا۔ اور آخری بار جب میں نے ایک ٹریڈ پر سب کچھ لگا دیا، آخر میں نے کیا ہوا؟ میں کسی طرح ٹکا رہا اور آخرکار مارکیٹ پلٹ گئی، کمی پیدا ہو گئی اور حکومت میں اتنی طاقت نہیں لگ رہی تھی کہ وہ تیزی سے روک سکے گی۔ کیا میں یہ بصیرت تھی کہ ہمت جس نے پوزیشن برقرار رکھنے کی طاقت تھی، زیادہ تر مایوسی تھی۔ اگرچہ چارٹ پر ایک سپورٹ لیول بھی تھا اور مارکیٹ نے تو نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں ٹکا رہا اور کے آخر تک $700 میں نے بڑھا کر $12000 سے بھی زیادہ کیے اور $4000 سے بھی کم ہو گیا اور $24000 سے ہو چکا تھا۔ اور خوفناک تجربے کے بعد میں نے کسی بھی حد سے زیادہ ٹریڈنگ نہیں کی اور اگلے سال 1973 میں حکومت نے قیمتوں کے کنٹرول ختم کرنا شروع کر دیے۔ چونکہ ان کنٹرولز پر مصنوعی قلت پیدا کر دی تھی، جب وہ ختم ہوئے تو کئی کموڈٹیز میں زبردست تیزی آئی، تقریباً ہر چیز اوپر گئی اور مارکیٹیں دگنی ہو گئیں اور میں نے مارجن کی وجہ سے ملنے والی لیوریج کا فائدہ اٹھا سکا اور سیکیورٹی سے سیکھے گئے اصول خاص طور پر مضبوط ٹرینڈ والی مارکیٹ میں رہنا اور بہت کام آئے۔ اور 1973 میں میرا اکاؤنٹ $24000 سے بڑھ کر $64000 ہو گیا۔ میں اور آپ اس وقت ہم کچھ
بالکل نیا دیکھ رہے تھے۔ مجھے وہ مارکیٹ یاد ہے، اگرچہ قیمتیں اتنی کل بڑھوتری کا صرف 10% سے بڑھ رہی تھی۔ تاریخی طور پر یہ بھی بہت حرکت تھی۔ کہ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ قیمتیں اس سے زیادہ اوپر جا سکتی ہیں؟ اس وقت میں سیاسی طور پر دائیں بازو کا تھا اور افراد کے زد میں خبردار رہتا تھا۔ یہ نظریہ کہ حکومت مسلسل کرنسی کی قدر کم کر رہی ہے، میرے لیے ایک بہترین نقطہ نظر تھا۔ جب میں نے 1970 کی دہائی کے افراط زر والی مارکیٹ کو سمجھا، یہ صحیح وقت کے لیے صحیح نظریہ تھا۔ بالکل اس وقت مارکیٹیں اتنی زیادہ مواقع فراہم کر رہی تھیں کہ میں بہت سی غلطیاں کرنے کے باوجود بھی کامیاب ہو سکتا تھا۔ کیا صرف ایک خرید کی طرف پر ٹریڈ لگ رہے تھے؟ جی ہاں، ہر چیز اوپر جا رہی تھی۔ اگرچہ میں بہت اچھا کر رہا تھا، پھر بھی میں نے ایک بڑی غلطی کی۔ سویا بین کی زبردست تیزی کے دوران $3.2 سے تقریباً $12 تک گئی۔ میں نے جلدی میں منافع لے لیا اور سب کچھ بیچ دیا۔ میں سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ ٹرینڈ کے ساتھ رہتا۔ اور اس میں اسکوٹا بھی کبھی بھی کسی پوزیشن سے باہر نہیں نکلتا تھا جب میں نے ٹرینڈ نہ بدل دیا۔ چنانچہ میں بھی اندر رہا اور جب کہ مسلسل لمٹ اپ ہو رہی تھی، میں نے ہر بار دن کے دفتر آتا اور ایک عجیب سی تکلیف کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اندر ہے اور میں باہر ہوں۔ مجھے دفتر جانا برا لگتا تھا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ سویا بین لمٹ اپ ہو گئی اور میں اندر نہیں جا سکوں گا۔ پھر کیا میں نے ایک تیزی والی مارکیٹ میں نہ ہونے اور اس کو اتنا ہی پریشان کیا جتنا کہ نقصان ہونا بالکل اس سے بھی زیادہ کیوں؟ یہ اتنا شدید تھا کہ ایک دن میں نہ برداشت کر سکا۔ کسی نے کہا کہ مجھے کوئی دوا دے جو ذہنی پریشانی کم کرے۔ جب اس سے فائدہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ زیادہ تر مضبوط لے لو، جسے تھیرازون کہتے ہیں۔ میں نے گھر پر وہ دوا لی اور پھر وہ سب وے میں بیٹھ کر کام پر جانے لگا۔ سب وے جتنا ہل رہی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں گر رہا ہوں۔ شروع میں میں سمجھ نہ سکا کہ وہ دوا کا اثر ہے۔ بہرحال میں واپس گھر گیا اور دروازے سے اندر گر گیا اور مجھے بے ہوش کر دیا اور اس دن کام پر نہ جانا جا سکا۔ میں ٹریڈنگ کیریئر میں پہلا نچلا مقام تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ سویا بین میں داخل نہیں ہوئے۔ لیکن نہیں، مجھے نقصان سے ڈر لگتا تھا، اس غلطی کے باوجود کہ آپ پہلے بتایا تھا کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ کے وسط تک بنایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس وقت آپ کے پاس بھی کبھی کبھار کاٹن ایکسچینج جاتا تھا۔ میں نے ٹریڈرز کو چیختے ہوئے سنا اور مجھے جوش آتا تھا۔ مجھے لگا کہ میں $10,000 کی ضرورت ہے اور تاکہ میں وہاں جا سکوں گا، چونکہ میرے پاس ایک کموڈٹی اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے لیے اہل نہیں تھا۔ میں نے مارکیٹ میں مزید پیسے کمانے کی کوشش جاری رکھی اور کئی ہفتوں بعد میں نے اپنا اکاؤنٹ $10,000 تک پہنچا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ رقم کاٹن ایکسچینج میں داخل ہونے کے لیے استعمال کروں گا۔ میں نے اکاؤنٹ پوزیشن رکھی اور نیو یارک چلا گیا تاکہ اگر مارکیٹ نیچے جائے تو میں اسے سنبھال سکوں۔ لیکن میں جلدی باہر نکل آیا۔ ایڈ ایک بڑا ٹرینڈ فالوور تھا جو اندر ہی رہا اور آخرکار لمٹ میں پھنس گیا۔ سویا بین لمٹ بند ہو جاتی تھی جبکہ میں باہر تھا اور وہ اندر تھا۔ صورتحال بالکل الٹ ہو گئی تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ کسی جیتے والی ٹریڈ میں ہوتا تو خوشی محسوس ہوتی۔ جب میں خود سے پوچھتا کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں ایک شخص جیت رہا اور دوسرا ہار رہا ہو، اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ
میں جو کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نیو یارک کاٹن ایکسچینج میں فلور ٹریڈر بنوں گا۔ کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ فلور ٹریڈر بننے سے آپ کو اپنے موقع محدود رہیں گے؟ شاید، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ فلور پر مقابلہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ میں اس بارے میں تھوڑا فکر مند تھا، جیسا کہ بعد میں نے اسے قبول کر لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ آرڈر لینے میں اچھا تھا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بہت خراب تھا۔ میں بہت شرمیلا تھا اور اتنی زور سے نہیں کھول سکتا تھا کہ اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں۔ میں فلور پر ٹریڈ کرتا تھا، لیکن زیادہ تر اپنے لیے، اور یہ کچھ مہینوں تک جاری رہا، جب تک مجھے احساس نہ ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا آپ فلور پر ہوتے ہوئے بھی پوزیشن ٹریڈ کی طرح مارکیٹ کو دیکھتے ہیں؟ ہاں، لیکن یہ محض اتفاق تھا۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ کئی دن ایسا بھی ہوتے تھے جب آپ ٹریڈ نہیں کرتے تھے؟